بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ محترم اسلامی بھائیوں، اکثر یہ سوال سننے میں آتا ہے کہ بیوی کے ساتھ کتنی بار ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ دراصل شریعت نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں کی۔ یہ عمل ہر مرد اپنی مردانہ قوت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بیوی کے مخصوص ایام کا خیال رکھتے ہوئے اور بیوی کی صحت کے حساب سے جس قدر چاہے کر سکتا ہے، لیکن غذائیں خالص نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا انسان کی جوانی کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ ایک بار ہم بستری کے دوران مادہ تولید کی کثیر مقدار انسان کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے اور مادہ تولید کی تیاری میں اچھی غذا کا ایک کثیر حصہ خرچ ہو جاتا ہے، تو اس طرح اچھی غذا کی ایک کثیر مقدار ایک مرتبہ ہم بستری کرنے میں استعمال ہو جاتی ہے۔ مادہ تولید کی کمی کے باعث بعض اوقات انسان کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور انسان مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری سرعت انزال ہے۔ اگر انسان اس بیماری میں مبتلا ہوگا تو اس کے جنسی اعضاء کی قوت جاتی رہے گی اور ہم بستری کے لطف سے محروم ہوتا جائے گا۔ جنسی اعضاء کی قوت میں کمی کے باعث میاں بیوی کے باہمی تعلق میں ناخوشگواری اور رنجش پیدا ہونے لگے گی۔ ہمارے بزرگوں کا فرمانا ہے کہ زیادہ ہم بستری کے سبب انسان کے اعضاء رئیسہ مثلا دماغ، دل، جنسی اعضاء اور گردے وغیرہ متاثر ہونے لگتے ہیں، جو انسان کی شدید جسمانی اور ذہنی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ مادہ تولید پتلا ہو جاتا ہے، جس کا اثر ہونے والی اولاد پر بھی ہوتا ہے اور وہ کمزور اور ضعیف الخلقت پیدا ہوگی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ حدیث سنائی۔ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم حبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، آپ پر سلام ہو۔ میں نے اسے اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہا، مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا، تم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے؟ یہودی نے کہا، ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی بولا، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا، پوچھو۔ یہودی نے کہا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدلے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پل صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین۔ یہودی نے پوچھا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ اس نے کہا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چلتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا، اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جنت کے سلسبیل نامی چشمے سے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا، میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے اہل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں کان لگا کر سنوں گا۔ اس نے کہا، میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد۔ جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منویہ عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے
تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا آپ نے واقعی صحیح فرمایا اور آپ یقیناً نبی ہیں۔ پھر وہ پلٹ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کا علم عطا کر دیا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آئیے ہم بستری کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث کے بارے میں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزل یعنی اخراج کے وقت علیحدہ ہو جانا کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر پانی منی کے قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس بھلائی کا مطالبہ کرتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی جو اس کی سرشت اور فطرت میں داخل ہے۔ اے اللہ، میں اس کے شر سے اور جس شر پر تو نے اسے پیدا کیا ہے اس سے تیری حفاظت طلب کرتا ہوں۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، چاہے تو کہے بسم اللہ العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پوری پڑھے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری خامیاں اور کمی کوتاہیاں معاف فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک تمام شادی شدہ جوڑوں کو اور جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بے روزگار ہیں ان کی بے روزگاری دور فرمائے، اور جو تنگ دست ہیں ان کو رزق کثیر عطا فرمائے۔ دوستو، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔